تھوڑے دن پہلے کا واقعہ کہ میں نے قاری صاحب سے اس مسئلے کے اوپر ڈسکس کیا کہ میرے دل کے اندر بہت شدید وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میرے دل کے اندر وسوسے بہت خطرناک پیدا ہوتے ہیں، تو وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ تو وہ آگے سے ہنس پڑے۔ تو میں نے کہا میں بڑا پریشان ہوں اس چیز کا، مجھے سلوشن بتائیں۔ تو انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ شیطان کس دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تھوڑے دن پہلے کا واقعہ کہ میں نے قاری صاحب سے اس مسئلے کے اوپر ڈسکس کیا کہ میرے دل کے اندر بہت شدید وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ دین کو آپ جب پڑھتے ہیں اس کے بعد ہی وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ دین کو پڑھنے سے پہلے آپ کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ جو میرے دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے یہ کس قدر خطرناک وسوسے ہیں، اور بعض اوقات ہم وہ کہہ بھی ڈالتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میرے دل کے اندر وسوسے بہت خطرناک پیدا ہوتے ہیں، تو وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ تو وہ آگے سے ہنس پڑے۔ تو میں نے کہا میں بڑا پریشان ہوں اس چیز کا، مجھے سلوشن بتائیں۔ تو انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ چور چوری کس گھر میں کرتا ہے؟ جہاں پر مال ہوتا ہے نا۔ میں نے کہا جی بالکل صحیح بات ہے، چور چوری وہاں کرتا ہے جہاں پر خزانہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے سارے سوالوں کا جواب مل گیا۔ اسی وقت ہی میں سمجھ گیا کہ قاری صاحب کے جو بتانے کا مجھے مقصد تھا وہ کیا تھا۔ اصل میں شیطان بھی وہاں پہ ہی آتا ہے جہاں پر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر خزانہ ہے، جہاں پر ایمان ہوتا ہے، جہاں پر قرآن ہوتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی طاقت ہوتی ہے، جہاں پر ہدایت کا نور ہوتا ہے۔ اسی لیے شیطان جو ہے اس جگہ پر آتا ہے اور آپ کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس دل کے اندر بہت کچھ ہے، یہ زندگی کے اندر بہت کام کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل کے اندر ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم وہ بیان بھی نہیں کر سکتے، تو آپ ہمیں اس کا حل بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ایسے وسوسے آتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا بالکل ہمیں ایسے ہی وسوسے آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ایمان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ چور ہمیشہ وہاں پہ ہی آتا ہے جہاں پر اس کو پتہ ہے کہ یہاں پر خزانہ ہے۔ آپ اپنے خزانے کی حفاظت کریں، بجائے اس کے کہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ دل کے اندر وسوسہ آیا کہ تم یہ کام کر دو، تو آپ نے وہ کام کر دیا۔ آپ نے اگر اس کو بغیر ڈسکس کیے، بغیر پوچھے، خاص طور پر دینی معاملے میں، خاص طور پر اسلام کے اندر کوئی بھی دینی جو ہے باریکی کی اگر آپ کو نہیں سمجھ، تو آپ وہ کام اگر کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کا اقرار کر دیا، آپ نے اس چیز کا جو ہے وہ منہ سے کلام کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اوپر جتنے بھی میری امت کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان تمام پر معافی کا قلم پھیر دیا ہے، سوائے اس کے کہ جب تک وہ کلام نہ کر لیں یا جب تک وہ اس پر عمل نہ کر لیں۔ ہمارے دل کے اندر جو بھی وسوسے آتے ہیں، جو بھی ہمارے دل کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دی ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ ہم جب تک لوگوں سے اس کے بارے میں ڈسکس نہ کرنا شروع کر دیں کہ میں ایسے کرتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، یہ میں کیا کروں، لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کر دو۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو ہے ڈسکس بھی کر لیا اور اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیا، تو اس چیز کی تحقیق ہی نہیں کی کہ یہ جو پیدا ہوا ہے، یہ جو میرے دل کے اندر خیال ہے، یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ٹھیک۔ تو یہی چیز کے اوپر جو ہے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ جو نوجوان آج کل کے گمراہ ہو رہے ہیں صرف اور صرف دلوں کے اندر وسوسے پیدا ہونے کی وجہ سے۔ آپ جب تک قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا اصل میں حکم ہے کیا۔ جب تک آپ احادیث کو نہیں پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ عمل کرنے والے بھی اس وقت تک نہیں بنیں گے جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جو گمراہی ہے وہ بہت عام ہو چکی ہے، اور جب گمراہی عام ہو جاتی ہے تو فتنے بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو فتنے بڑھنے کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر طرح طرح کے وسوسے جنم لیتے ہیں، اور ہم ایسے شیطان ہمارے اوپر ایسی چیزیں مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ہمیں استغفر اللہ جہنم کی راہوں کے اوپر لے کے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تب تک انسان کو اس برائی کا گناہ نہیں دیتے جب تک وہ اس برائی کے اوپر عمل نہیں کر لیتا۔ تو ہم اگر دلوں کے اندر جتنے بھی وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوچھ نہیں کرنی۔ نماز کے اندر آپ کو طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، کیونکہ آپ اچھائی کا کام کرنا شروع کرتے ہیں،
آپ عام روٹین کے اندر آپ کو وسوسے تنگ نہیں کریں گے، لیکن جب آپ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، کوئی نیکی کا کام کریں گے، تب آپ کو وسوسے تنگ کریں گے۔ بہت سارے وسوسے آپ کے دلوں میں آئیں گے اور آتے بھی ہیں، میرے سمیت سب کو آتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر اس کی کوئی گناہ نہیں ہے ہمارے اوپر اس کا۔ لیکن جب تک ہم اس کا کلام نہ کر لیں، لوگوں سے اس کے بارے میں ڈسکس نہ کرنا شروع کر دیں اور اس کے بارے میں ہم عمل نہ کرنا شروع کر دیں۔ جاتے جاتے ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک ہوتا ہے خیال، ایک ہوتا ہے سوچ، اور ایک ہوتا ہے وسوسہ۔ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں یا وسوسہ ہمارے دل میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں سوچ رہا ہوں، حالانکہ وہ ہم سوچ نہیں رہے ہوتے۔ تو اسی لیے وسوسے اور جو خیال ہے، سوچ ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے اس کے اندر اچھائی بھی موجود ہو، لیکن جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم اس کو بغیر تحقیق کیے کہ قرآن کے اندر کیا ہے، حدیث کے اندر کیا ہے، تو ہم اس کے اوپر بغیر تحقیق کیے ہی عمل کرنا شروع کر دیں، تو وہ ہمارے لیے گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا جاننے کو ضرور ملا ہوگا، آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوا ہوگا، میرے تو علم کے اندر بہت اضافہ ہوا ہے۔ تو نیکی کا پیغام آگے ضرور شیئر کیا کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔